مجنون جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے مجنون آگے کیا بنی، کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے نمونے کے طور پہ رکھ لیا ہے، میں قیامت کے دن اپنے سے محبت کرنے والوں کو تیرا نمونہ پیش کروں گا کہ دیکھو اگر مخلوق کی محبت میں یہ بندہ اتنا پاگل ہو سکتا ہے، اے میرے بندوں کلمہ پڑھنے والوں، تم نے مجھ سے محبت کیوں نہ ایسی کی۔ آپ نے پیر ذوالفقار نقش بندی صاحب کی بات سنی جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ مجنون جس کا نام قیس تھا اور وہ لیلا کی محبت میں مجنون یعنی پاگل بن گیا تھا، اتنی محبت کی تھی اس نے۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے، تو مجنون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے مجنون، میں نے تجھے لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر رکھا ہے تاکہ میرے بندے مجھ سے ایسی محبت کریں جس طرح تو نے لیلا کے ساتھ محبت کی ہے۔ ان کی اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی محبت کرنی ہے، جیسے مجنون نے لیلا کے ساتھ محبت کی ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیسی محبت کرنی ہے تو اس کے لیے نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے سارے انسانوں، اے میرے بندوں، اگر تم نے میرے ساتھ محبت کرنی ہے جو کہ واجب ہے تمہارے اوپر، تو ایسی محبت کرنی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کس نے سکھائی؟ مجنون نے سکھائی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ محبت اور عشق یہ نبی سکھاتے ہیں، اور نبی اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے اپنے نبیوں کو مجنون کہا ہے، اور جادوگر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں نے جس بندے کو تمہارے پاس بھیجا وہ پاگل نہیں ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ میرے بندے ہیں، اور یہ مجنون نہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی ہیں۔ اور پیر صاحب کی بات سے کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ نمونہ کون ہے؟ مجنون ہے۔ ان کے لیے شاید مجنون ہو، لیکن میرے لیے تو اللہ کے نبی نمونہ ہے۔ اور کیا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی کی زندگی محبت پر مشتمل ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اور پھر اللہ کے مخلوق کے ساتھ ساری زندگی۔ لیکن اللہ نے پھر شرط بھی رکھی ہے، لمن کان، کس کے لیے؟ نبی کی زندگی اور نبی کی محبت جو کہ نبی نے اللہ کے ساتھ کی ہے، اس میں کس کے لیے نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ساتھ ملنے کا شدید شوق رکھتے ہیں، جو پاگل ہو رہے ہیں اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں کہ کب ہم نے اللہ کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ امید نہیں کہ ہم نے امید باندھنی ہے، امید رکھنی ہے، نہیں امید نہیں، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ شوق، طلب۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اور چونکہ قیامت کے دن کب ہم نے ملنا ہے اللہ کے ساتھ؟ قیامت کے دن۔ تو دونوں باتوں کا شوق ہے کہ یار ہاں کب ملوں گا اللہ سے؟ قیامت کے دن۔ تو ایک دن تو اللہ نے مقرر فرمایا کہ فلاں دن میں نے تمہارے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور تم سے ملنا ہے، اور وہ دن کیا ہے؟ کیونکہ عشق میں، محبت میں
ہر محبوبہ اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے ایک وقت دیتی ہے کہ فلاں وقت تم آ جا، بھلے سال کے بعد بھی وہ وقت دے دے، تو محبت کرنے والا جو محب ہے نا، وہ اس دن کے لیے پھر ایسا تڑپتا ہے کہ کب یہ وقت آئے گا، کب یہ دن آئے گا، اور خوش ہوتا ہے کہ کب میں جا کے اپنی محبوبہ کو دیکھوں گا اور اپنی محبوبہ سے ملوں گا۔ تو اسی طرح انسان محبت سے نکلا ہے، انس سے نکلا ہے، اور اس نے اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور ایسی محبت کرنی ہے کہ پاگل بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس پاگل پنے کو دیکھتے ہیں، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ یہ غالب صاحب کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، ہم اللہ سے آ گئے، پھر اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کب ملنا ہے؟ تو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ قیامت کو ملوں گا میں، قیامت کو ملیں گے، ٹھیک ہے جا، اور کب ملیں گے؟ قیامت کے دن ملیں گے۔ تو غالب صاحب کہتے ہیں کہ کیا خوب، اوہ کیا خوب، کتنی بڑی اچھی بات ہے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن، اور قیامت کا بھی ایسا کوئی دن آئے گا جس میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ حالانکہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن سے کون ڈرتا ہے؟ شیطان ڈرتا ہے، اور شیطان کے چاہنے والے ڈرتے ہیں، شیطان کا اتباع کرنے والے ڈرتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں اور نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی قیامت برپا ہو جائے، تاکہ میں، یعنی میرے اور میرے رب کے درمیان جو پردے ہیں یہ ہٹ جائیں، یہ پٹ جائیں، اور میں اپنے رب کو براہ راست دیکھوں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ نمونہ، یعنی نبی کی طرح کون محبت کرے گا؟ تو آیت نے، اللہ نے ہمارے لیے یہ وضاحت بھی فرمائی کہ جو مجھ سے اور پھر قیامت کے دن، جس دن میں نے وعدہ کیا تم سے ملنے کا، اس کے لیے یہ ترس رہا ہو، اور پھر کیا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور مجھے وہ یاد کر رہا ہو۔ یاد کرنا نہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یاد کرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تو یاد نہیں ہے۔ یاد کیا ہے؟ یاد جب ایک ماں کے گود سے بچہ بچڑ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور پھر ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، پھر اسے یاد کرتی ہے، ہر وقت ہر لمحے اسے یاد کرتی ہیں، اسی کو یاد کہتے ہیں۔ حالانکہ ماں کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا، ماں کی زبان پر ایک لفظ بھی اس کا نام نہیں آتا، کیا ہے میرے بیٹے، لیکن دل سے بچہ نہیں نکلتا، تو اسی کو یاد کہتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی محبت ہو کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ اور یاد کیسے کرنے کہ اللہ اللہ اللہ، یہ نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسی کیفیت ہو کہ بس اللہ ہو، کب ملوں گا کب ملوں گا کب ملوں گا۔ پیر صاحب نے جو بات کی ہے اس سے مجھے اختلاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے مخلوق کے ساتھ کیسی محبت کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے ہمیں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے تمہارے پاس تم میں سے ایک اپنے بندے کو بھیجا، رسول کو بھیجا۔ کیسے رسول ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو بھی تکلیف گزرتی ہو تو وہ تکلیف
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرتی ہے. تمہارے اوپر 100% تکلیف ہو تو یہ تکلیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی 200% ہو جاتی ہے کہ کیوں میرا ایک امتی پریشان ہے. عزیز علیہ ما عنتم. اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کے ساتھ جتنی محبت کی ہے اتنی محبت مجنون نے لیلا کے ساتھ نہیں کی ہے. ہر نبی جیسے اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے پاگل ہیں، مجنون ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم. تمہیں میرے جو نبی ہیں وہ تمہیں اپنی گاہک نہیں سمجھتے کہ یہ مجھے چندے دیں گے، یہ مجھے نذرانے دیں گے، ارے بھائی واہ 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 واہ. نہیں، تمہارے اوپر جو بھی تکلیف گزرتی ہے تو زیادہ تکلیف آپ کو نہیں پہنچتی، انہیں پہنچتی ہے. حریص علیکم. تمہارے نفع کے لیے، تمہاری خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے یہ حریص ہیں، لالچی ہیں. لالچی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو مال کا لالچی ہو، حریص ہو، وہ حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے بھائی، چوری اور ڈکیتی کو نہیں دیکھتے. کہیں سے بھی دولت آ جائے بس جیب میں آ جائے، اسی کو کہتے ہیں مال کا حریص. اور اللہ کے نبی ہمارے لیے، ہمارے نفع کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ایسے حریص ہیں، ایسے لالچی ہیں. اور پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور ایمان والوں کے ساتھ تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ انتہائی شفقت کرنے والے، نہایت مہربان. یہ مبالغے ہیں محبت کرنے کے، عشق کے. تو عرض یہ ہے کہ میں پیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ نے اپنی بات کو کہنے سے پہلے تولنا ہے، کہ ہر زاویے سے اس بات کو پرکھنا ہے، تولنا ہے کہ اس بات کا کیا غلط اثر پڑے گا اور کیا میسج جاتا ہے. تو یہ ان کی جو بات ہے یہ قرآن سے متصادم ہے. اور میں ان کے چاہنے والوں سے اور ساری امت اور سارے مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایسی محبت کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی نے اللہ کے ساتھ کی ہے. ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے مجنون کو نمونے کے طور پر نہیں بھیجا بلکہ پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور آخری پیغمبر ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.